اپنے مسلمان بھائی سے قطع تعلق نہ کریں۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے، اگر اس حال میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی مدد فرمائیں گے تو دوزخ سے بچ جائے گا۔ رات کو سونے سے پہلے یہ نیت ضرور کریں۔ حضرت ابودرد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رات کو سونے کے لیے بستر پر آئے اور اس کی نیت رات کو تہجد پڑھنے کی تھی، لیکن وہ ایسا سویا کہ صبح ہی جاگا، تو اس کو اس کی نیت پر تہجد کا ثواب ملتا ہے، اور اس کا سونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دے گا۔ حضرت معاذ بن انس جہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے 10 مرتبہ سورۃ قل ھو اللہ احد پڑھی، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک محل بنا دیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو میں بہت زیادہ پڑھا کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بھی بہت زیادہ اور بہت عمدہ ثواب دیں گے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرمی میں حصہ ملا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نرمی میں حصہ دیا گیا، اس کو دنیا و آخرت کی بھلائیوں میں سے حصہ دیا گیا، اور جو شخص نرمی سے حصے سے محروم رہا، وہ دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے محروم رہا۔ ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کرو، ہدیہ دلوں کی رنجش کو دور کرتا ہے۔ کوئی پڑوسن اپنی پڑوسن کے ہدیہ کو حقیر نہ سمجھے، اگرچہ وہ بکری کے کھر کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح دینے والی بھی اس ہدیہ کو کم نہ سمجھے۔ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے وہ شخص اس وقت تک نماز کا ثواب پاتا رہتا ہے جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے رہتے ہیں، یا اللہ اس کی مغفرت فرمائے اور اس پر رحم فرمائے۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی جب تک نماز کی جگہ باوضو بیٹھا رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے یہ دعا کرتے رہتے ہیں۔ 3 دعائیں خاص طور پر قبول کی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 دعائیں خاص طور پر قبول کی جاتی ہیں، جن کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اولاد کے حق میں باپ کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا۔ یہ مجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں فرض کی نماز سے سورج کے نکلنے تک اللہ تعالیٰ کے ذکر، اس کی بڑائی، اس کی تعریف، اس کی پاکی بیان کرنے اور لا الہ الا اللہ کہنے میں مشغول رہوں، یا مجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 2 یا اس سے زیادہ غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد سے سورج غروب ہونے تک ان اعمال میں مشغول رہوں، یا مجھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے 4 غلام آزاد کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے۔